کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی اور جتنی بھی بیویاں ہیں انہوں نے اپنے پہلے شوہروں کے بیٹوں کے نام پر اپنی اپنی کنیتیں رکھ لی ہیں۔ عرب کے ہاں کنیت کا بڑا رواج تھا کہ نام سے پہلے وہ کنیت لگاتے تھے۔ مثلا حضرت ابو بکر، اب یہ نام نہیں ہے ابو بکر، یہ کنیت ہے۔ نام تو حضرت ابو بکر کا کیا ہے؟ عبداللہ۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ، یہ تو کنیت ہے ابو بکر۔ اسی طرح حضرت عمر کی کنیت ہے ابو حفص۔ بعض صحابہ کنیت سے مشہور تھے اور بعض صحابہ نام سے۔ حضرت ابو بکر کنیت سے مشہور ہیں اور حضرت عمر اپنے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت عمر کی کنیت بھی ابو حفص ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم۔ تو عرب کے ہاں کنیت کا بڑا رواج تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ کنیت لگاتے تھے۔ اپنے بیٹوں کے نام پہ نام رکھ لیا، اپنی بیٹیوں کے نام۔ ابو حفص، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کے نام پہ کنیت رکھ لی۔ تو حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کی اور جتنی بھی بیویاں ہیں انہوں نے اپنے پہلے شوہروں سے جو بیٹے ہوئے ان کے نام پہ انہوں نے اپنی کنیتیں رکھ لیں، تو میں کس کے نام پہ کنیت رکھوں؟ میرا تو پہلے کوئی شوہر بھی نہیں اور میری اولاد بھی نہیں، تو میں کنیت کس کے نام پہ رکھوں؟ حضور نے فرمایا، عائشہ، تو عبداللہ بن زبیر کے نام پہ کنیت رکھ لے۔ حضور فرما رہے ہیں تو عبداللہ کے نام پہ اپنی کنیت رکھ۔ تو حضرت عائشہ کا اب جو کنیت تھی وہ ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں، اور یہ منہ بولا بیٹے تھے حضرت عائشہ کے، حضرت عبداللہ بن زبیر منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ بہرحال یہ اتنا عظیم صحابی ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ کو ان کے نام پر کنیت رکھنے کا حکم دیا ہے کہ ان کے نام پہ تو کنیت رکھ۔ اور دیگر خصائل اور دیگر فضیلتیں حضرت عبداللہ بن زبیر کو بڑی حاصل ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں ان کا اب مکمل طور پر احاطہ تو ممکن نہیں، میں 2-3 باتیں ان کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ بڑے شجاعت والے اور بڑی بہادری والے تھے، اور کیوں نہ ہو حضرت زبیر کا بیٹا ہے اور بڑے بڑے صحابہ کا دور دیکھا ہے، اتنے بہادر تھے۔ آپ توجہ رکھیں، اتنا بہادر ہے کہ ابھی بچپنے کی عمر ہے، معصوم بچے ہیں، گلی میں کھیل رہے ہیں، حضرت عمر کا گزر ہوا، اور عمر تو وہ ہے جسے دیکھ کے شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ تو حضرت عمر کا جب گزر ہوا تو اور بچے بھی کھیل رہے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، تو اور بچے حضرت عبداللہ کے ساتھ جو کھیلنے والے تھے انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو انہوں نے راستہ بدل دیا، نکلو نکلو، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ یہ روب تھا، اللہ نے حضرت عمر کو روب دیا تھا بچوں پر بھی ان کا۔ تو اور بچے ادھر ادھر ہو گئے کہ حضرت عمر آ گئے، حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، حضرت عمر آئے، بچے تھے، فرمایا، اے عبداللہ، اور تو مجھے سارے دیکھ کے بھاگ گئے، تو کیوں نہیں بھاگا؟ تو نے راستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا، اے عمر، نہ میں نے کوئی غلطی کی ہے اور نہیں میں نے آپ کے لیے راستہ تنگ کیا ہے۔ چھوٹے بچے تھے نا تو بچپنا جواب دیا۔ حضرت عمر، نہ میں نے کوئی غلطی کی ہے کہ میں آپ کے لیے راستہ چھوڑتا، اور نہیں میں نے راستے کو تنگ کیا ہے کہ آپ کے لیے گزرنے کا راستہ نہ ہو، نہ غلطی کی ہے نہ راستہ تنگ کیا ہے۔ حضرت عمر نے یوں دیکھا، دیکھ کے مسکرائے اور آگے چل پڑے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ ذہانت تو ذہانت، خطابت تو خطابت۔ اچھا، ہجرت جب ہوئی، کسی مہاجر کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا۔ جتنے صحابہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، قدرتی طور پر، اتفاقی طور پر کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی۔ مشرکین مکہ نے تو تانے مارنا شروع کر دیے، مشرکین مدینہ نے اور یہود و نصارہ نے، کہ دیکھو جی، انہوں نے مکہ چھوڑا ہے، ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی اور ان کے ہاں بیٹا ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ اب بظاہر تو یہ کوئی تانا نہیں تھا، اولاد اللہ کی اختیار میں ہے، وہ جب کسی کو دے، لیکن وہ یہ تانا مارتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہ مسلمان مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی۔
تو جب یہ اس قسم کا ماحول بنا اور فضا بنی ہوئی تھی، حضرت اسما جو ان کی والدہ ہیں وہ جب قباء میں پہنچیں اس وقت حاملہ تھیں۔ چند دنوں کے بعد جب مشرکین اور یہود یہ تانے مار رہے تھے، اس وقت مہاجرین کے ہاں سب سے پہلے جو بیٹا پیدا ہوا اسے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں۔ یعنی عبداللہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے کیا خوش نصیب تھے وہ لوگ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے، حضرت اسما انہیں لے کر آ گئیں، میرے پیغمبر کی خدمت میں آ گئیں۔ بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں کسی مولوی کے پاس پہنچایا جاتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں کسی ولی کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، بڑے سے بڑے پیر کی خدمت میں بچے پیش کر دیے جاتے ہیں، انہیں گٹی ڈال دیں، انہیں کوئی تبرک دے دیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت عبداللہ پیدا ہو گئے، میں قربان صحابہ کی اولادوں پر نہ، جب عبداللہ پیدا ہو گئے حضرت اسما میرے نبی کی خدمت میں لے کے آ گئی، اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے یہ خوبصورت چاند سا بیٹا عطا کیا ہے، اللہ نے میری گود کو ہرا کیا ہے، آپ انہیں گٹی ڈال دیں، میں قربان ان لوگوں پہ چلا جاؤں جن کے پیٹ میں پہلی خوراک میرے پیغمبر کا لعاب جا رہا ہے۔ میرے نبی نے کھجور چبا ڈالی، کھجور چبا کر حضرت عبداللہ کے منہ مبارک کے اندر رکھ دی۔ کتنا عظیم وہ بچہ ہے، کتنا خوش نصیب وہ بچہ ہے جس کے بدن کے اندر میرے پیغمبر کا لعاب جا رہا ہے، جس کے پیٹ کے اندر میرے پیغمبر کی چبائی ہوئی کھجور جا رہی ہے۔ یہ وہ ابن زبیر ہے۔ سب سے پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر کے پیٹ کے اندر گئی ہے وہ میرے پیغمبر کا لعاب گیا ہے، وہ میرے پیغمبر کی کھجور گئی ہے۔ یہ وہی عبداللہ ابن زبیر ہیں، یہ وہی عبداللہ بن زبیر ہیں۔ ایک دن حتیم کے اندر موجود ہیں، حضرت مصعب بن زبیر بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں، اور اسی طرح عبد الملک بھی موجود ہے۔ چاروں حتیم کے اندر موجود ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ تجویز آ گئی، آج اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے اور حتیم کو پکڑ کر اللہ سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جس وقت تک مجھے سرزمین حجاز کی حکومت عطا نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن زبیر کھڑے ہو گئے، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جس وقت تک مجھے عراق کی حکومت عطا نہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے اور حتیم کو پکڑ کے کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا اور مجھے وہاں جنت کا محل عطا کرنا۔ آخر میں عبد الملک کھڑا ہو گیا، اس نے بھی دعا مانگی، مجھے مشرق اور مغرب کی حکومت عطا کر۔ ذرا توجہ رکھنا، حتیم کا میدان ہو، بیت اللہ کی مسجد ہو اور حتیم جیسی جگہ ہو، مکہ جیسی زمین ہو، خدا سے مانگا جا رہا ہو اور مانگنے والے محمد کے صحابہ ہونا، وہ دعا کیسی قبول نہ ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے عبداللہ بن زبیر کی دعا بھی قبول ہوئی، حضرت مصعب بن زبیر کی دعا بھی قبول ہوئی، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی دعا قبول ہوئی، عبد الملک کی بھی دعا قبول ہوئی۔ مصعب بن زبیر نے عراق کی حکومت مانگی تھی، اللہ نے انہیں عراق کا والی بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آخرت کا سوال کیا تھا، اللہ نے ان کا سوال بھی پورا کر دیا۔ عبد الملک نے حکومت مانگی تھی، اللہ نے مشرق اور مغرب کے اندر عبد الملک کی حکومت کو قائم کر دیا ہے۔ اسی طرح ابن زبیر نے بھی حکومت مانگی تھی، اللہ نے انہیں حجاز کی حکومت عطا کر دی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے
جس نے بھی حضور کی نماز دیکھنی ہو ابن زبیر کی نماز دیکھ لے، جس نے بھی حضور کی نماز کا احاطہ کرنا ہو، جس نے میرے پیغمبر کی نماز کو دیکھنا ہو، وہ ابن زبیر کی نماز دیکھ لے، اس کا رکوع میرے پیغمبر کے رکوع کی طرح ملے گا، ابن زبیر کے سجدے میرے پیغمبر کے سجدوں کی طرح ملیں گے، ابن زبیر کا قیام میرے پیغمبر کے قیام کی طرح ملے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس انداز میں نماز پڑھا کرتے تھے، اگر ان کی کمر پہ کوئی پرندہ بھی آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا ابن زبیر کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حجاج ابن یوسف نے پتھروں کا پتھراؤ شروع کر دیا، حتیم کے اندر یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز شروع کی چاروں طرف سے پتھر برسانا شروع کر دیے گئے، ادھر سے بھی پتھر آ رہا ہے ادھر سے بھی پتھر آ رہا ہے، چاروں طرف سے ابن زبیر پر پتھراؤ شروع ہو گیا، لیکن عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، پتھروں کی برسات میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پتھروں کے اندر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ اوے مجھے پتھر مارنے والوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے اس کے ساتھ تارے ملا لی ہیں، تمہیں پتھر تو مارنا آتے ہیں، اللہ تمہیں میرے سجدے بھی نصیب کر دے، اللہ تمہیں میرے رکوع کی حلاوت بھی نصیب کر دے۔ یہ کون عبداللہ ابن زبیر ہے، میرے پیغمبر پچھنے لگوا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی قریب کھڑے ہیں، جب میرے نبی پچھنا لگوا چکے حضرت عبداللہ بن زبیر کو وہ خون دے دیا، اے عبداللہ اس خون کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے، اس خون تک کوئی نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ وہ خون لے کے چلے گئے، ایسی جگہ چلے گئے جہاں عبداللہ بن زبیر کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب حضرت عبداللہ سوچنے لگے اس خون کو کیا کرنا چاہیے، اسے زمین کے اندر دفن کر دینا چاہیے یا اسے کسی جگہ پر بہا دینا چاہیے۔ ابھی یہی سوچ رہے ہیں، عشق نے آواز دے دی، اے ابن زبیر یہ محمد کا خون ہے، اسے زمین پر نہیں گرنے دینا۔ ذرا بلند آواز سے بولیے نا سبحان اللہ۔ اے ابن زبیر یہ محمد کا خون ہے، اسے زمین پہ نہیں گرنے دینا، اگر حضور کا تو سچا عاشق ہے اس خون کو زمین کے اندر نہیں اپنے اندر پی جا۔ عبداللہ یہ خون بڑا پاک خون ہے، اسے یوں زمین پہ نہیں گرانا۔ عبداللہ نے میرے نبی کا خون پی لیا۔ یہ باتیں سننا بڑی آسان ہیں، بڑے سے بڑا پیر، مولوی، والدین، استاذ کوئی کسی کا خون نہیں پیتا۔ خون پینے کی کوئی چیز ہے، بہت ہو تو اسے ہم دفنا دیتے ہیں، کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ عشق محمد کے یاروں نے کیا ہے کہ ہمارے نبی کا خون ہے، ہمارے سردار کا یہ خون ہے، یہ زمین کے اندر نہیں ہمارے اندر جانا چاہیے۔ انہوں نے پی لیا۔ اور یہاں پر اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، نبی کے خون کا حیا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے میں نے کچھ کہا ہے اور بڑی گہری بات کہی ہے، نبی کے خون کا حیا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ نبی کے خون کا حیا وہی کرتے ہیں جن کے اپنے خون پاک ہوں، جن کے اپنے خون پاک ہوں، نبی کے خون کا حیا وہ کرتے ہیں۔ ایک خون یہ تھا جو قطروں کی صورت میں تھا، توجہ رکھنا، ایک خون یہ تھا جو قطروں کی صورت میں تھا، ایک خون کربلا میں حسین کی صورت میں تھا، ایک خون حسین کی صورت میں تھا، اور لیکن وہ خون بدبختوں کے سامنے تھا، یزید جیسے بے ایمانوں کے سامنے تھا، ابن زیاد جیسے مردودوں کے سامنے تھا۔ انہوں نے اس خون کی توہین کی، میرے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے،
میرے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، خیمے جلا دیے گئے۔ میں نے پہلے کہا تھا نبی کے خون کا حیا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، وہ خود ناپاک تھے، انہوں نے پیغمبر کے خون کا حیا نہیں کیا۔ ادھر ابن زبیر خود پاک ہے، پیغمبر کے خون کا حیا بھی کر رہا ہے۔ پی گیا، واپس آئے، توجہ رکھنا، جب واپس آئے حضور نے پوچھا ابن زبیر خون کہاں گیا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایسی جگہ چھوڑ آیا ہوں جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن حضور تھے، حضور کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی۔ فرمایا ابن زبیر توجہ رکھنا، نبی اسے کہتے ہیں، آج بھی آپ کو نبی ملیں گے، کوئی کانا کردار کا، افعال کا، اور اپنے ہر میدان میں آپ کو عقیدے کے ڈاکو اور چور ملیں گے، نبی اسے کہتے ہیں۔ ابن زبیر نے جب کہا نا کہ میں نے خون اس جگہ چھوڑ دیا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، میرے نبی نے فرمایا ابن زبیر لگتا ہے تو نے خون پی لیا ہے، ابن زبیر تو نے خون پی لیا ہے، چل پی لیا ہے۔ اگلا جملہ بھی سن لے، جس بدن کے اندر میں محمد کا خون چلا جائے اس بدن پر خدا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ جس بدن کے اندر میرا خون چلا جائے، توجہ رکھنا کچھ جملہ دینے لگا ہوں، جس بدن کے اندر میرا خون چلا جائے، اب سارا خون تو نہیں، ایک گلاس تھا، ایک چند گھونٹ تھے، وہ ابن زبیر نے پی لیے، قیامت تک ابن زبیر کی عظمت کی یہ دلیل بن گیا کہ ابن زبیر نے محمد کا خون پیا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ابن زبیر کو بھی جس نے حضور کا خون پیا ہے، لیکن کیا کہنے ان کے جو محمد کے خون سے بنے ہیں۔ ذرا مجھے اہل بیت والے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ ان کے کیا کہنے جو میرے نبی کے خون سے بن رہے ہیں۔ نبی کے خون سے فاطمہ بنی، زینب بنی، رقیہ بنی، ام کلثوم بنی، حضرت امامہ بنی، اور میرے نبی کے خون سے حضرت حسن اور حسین بنے ہیں۔ یہ وہ خون تھا، اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جب حضرت زبیر پیدا ہوئے تو حضور نے اپنا لعاب انہیں چسایا، اس لعاب کی برکت تھی کہ پھر عبداللہ بن زبیر سے بڑا قرآن کا قاری کوئی نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کہ بچپنے سے جس کے اندر نبوت کا لعاب چلا جائے، صاحب قرآن کا لعاب چلا جائے، اس نے پھر بلندیوں تک ہی جانا تھا، اس نے قرآن کا قاری بننا تھا۔ بس آخری بات ہے، حضرت عبداللہ بن عمر گزر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش لٹک رہی ہے، شہادت انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا، اور بڑی دردناک شہادت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ ہمیں تو صرف حضرت حسین کی شہادت سنائی جاتی ہے، ان صحابہ کی شہادتیں بھی سنا کریں، اور اللہ نے انہیں کتنا بلند جگرے عطا کیے تھے۔ حجاج بے ایمان نے تختہ دار پہ چڑھا دیا حضرت عبداللہ بن زبیر کو، سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر گزرے اور گزر کے کہنے لگے اے عبداللہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو راتوں کو قیام کیا کرتا تھا، تو راتوں کو سجدے کیا کرتا تھا، تو دن کو روزہ رکھا کرتا تھا، اور تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر یہ دعا دیتے گزر گئے۔ یہ عبداللہ بن زبیر ہے جس کی پیدائش پر میرے پیغمبر کے صحابہ نے نعرے لگائے ہیں۔ یہ کون عبداللہ بن زبیر ہے جس کی ماں کو حضرت اسماء کہتے ہیں، جس کے والد کو حضرت زبیر کہتے ہیں، نہیں، جس کی پھپھی کو حضرت خدیجہ کہتے ہیں، جس کی دادی کو حضرت صفیہ کہتے ہیں، جس کی خالہ کو صدیقہ کہتے ہیں، جس کے نانے کو صدیق کہتے ہیں۔
حضرت ابو بکر کا یہ نواسا ہے نا، یہ کون؟ عبداللہ بن زبیر ہے۔ طرابلس کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا ابن زبیر ہے۔ قسطنطنیہ کے اندر اسلام کو پھیلانے والا ابن زبیر ہے۔ حضرت ابن زبیر شہید ہو گئے اور شہادت کے اندر ہمیں یہ پیغام دے گئے نا کہ ہے لہو شہیدوں کا نقش جاویداں لوگو، ہے لہو شہیدوں کا نقش جاویداں یارو، مقتلوں میں آزا ہوتی ہے آج بھی یارو۔ ہم نے مقتل آباد کر دیے ہیں، ہم نے میدان جہاد کے اندر اپنے سر کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، ہم نے اپنا سر کٹوا کر بتا دیا ہے ساری کائنات پہ سودے بازی کی جا سکتی ہے، محمد کے دین پہ سودے بازی نہیں کی جا سکتی، محمد کے دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا، پیغمبر کے دامن کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ نے یہ لوگ ہمیں عطا کیے ہیں، اللہ نے یہ صحابہ ہمیں عطا کیے ہیں، جس کی والدہ حضرت اسماء، جس کی نانا حضرت ابو بکر ہیں۔ اور بس آخری بات، ان کا حلیہ کیسا تھا؟ علماء نے لکھا ہے ہو بہو حضرت ابو بکر کی تصویر تھے، چہرے پر داڑھی کا ایک بال نہیں، ایک بال بھی چہرے پر داڑھی کا نہیں ہے، ہو بہو حضرت ابو بکر کی تصویر ہے۔ اور اللہ نے حسن و جمال بھی بڑا دیا تھا، بہادری بھی بڑی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تذکرے جتنے کیے جائیں وہ ختم ہوتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی اتباع نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ محبت مرتے دم تک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب